السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین آپ سب کو خوش آمدید و مرحبا کہتا ہوں۔ آج یہ حدیث پڑھیں گے، تنہا سفر کرنا کیسا ہے۔ جہاں بہت سارے خطرات ہوں، موت کا خطرہ ہو، حادثے کا خطرہ ہو، تو وہاں اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکیلا سوار سفر کرنے والا شیطان ہے، دو سوار بھی شیطان ہیں، تین سوار قافلہ والے ہیں۔ یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں خطرہ ہو کہ یہاں دشمن بہت زیادہ ہیں، یا حادثہ ہو جائے گا، یا کوئی ایسی جانی نقصان ہو جائے گا۔ اس صورت میں لمبا طویل سفر اکیلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور اس کا جو نمبر ہے 1674 ہے۔ اکیلا یا دو آدمیوں کا سفر کرنا خطرہ سے خالی نہیں۔ تنہا ہونے میں کسی حادثے کے وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ اکیلا ہوگا، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اگر میرے آقا کے اس فرمان کے مطابق عمل کیا جائے تو پھر کوئی اگر حادثہ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو پھر کسی کی لاش جو ہے اس کو کبھی سرد خانے میں، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی تھانے میں، کبھی کہاں، تو یہ نہیں، اس کو پریشانی ہوگی۔ آگے فرمایا، دو کی صورت میں کسی ایک کو ضرورت کے لیے جانا پڑا تو دونوں اکیلے ہو جائیں گے، اور اگر ایک دوسرے کو وصیت کرنا چاہیں تو کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ لہذا طویل اور پر خطر سفر کرنے سے پہلے اچھے ہم سفروں کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ پہلے جنگلات ہوتے تھے، راستے بڑے خطرناک ہوتے تھے، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو ویسے بھی آج کل بھی ایسے حادثے پیش ہو جاتے ہیں، پھر اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کبھی تھانے میں، کبھی ہاسپٹل، کبھی کہاں، پھر آخر کار اس کی لاش سرخانے میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس کی تصویر جو ہے وہ اخبارات میں دے دیتے ہیں۔ یہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اگر راستہ پر امن ہو اور باقی سہولیات بھی میسر ہوں تو اکیلے سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس سفر کی بات ہے جہاں جان کو خطرہ ہو، کسی حادثے کا جو ہے پیش آنے کا، کوئی ایسی جانی یعنی کہ خطرہ ہو، تو اس صورت میں انسان کو اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو بھی مسافر جہاں کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کا سفر ہے، یا آخرت کا سفر ہے، یا گھر کا سفر ہے، یا مسجد کا سفر ہے، یا نیک کام کا سفر ہے، کسی بھی کام میں کے لیے وہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، اللہ پاک سب کو خیریت سے اپنے اپنے منزل مقصود تک پہنچائے، اور اللہ تعالی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔